والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن بہت طاقتور کلام ہے اور یہ اپنی طاقت کا اثر دکھلاتا ہے. اثر دکھلانے کے بہت سے پہلو ہیں جس میں ایک آدھ پر چند ایک باتیں پیش کر کے بات مکمل کریں گے. ہندوستان میں ایک مسجد جس کی حالت انتہائی بوسیدہ تھی، اس سے متعلقہ لوگوں کے پاس ایک ہندو پنڈت آئے، کہنے لگے دیکھو تمہاری اس مسجد کی تعمیر کے چند سال گزرے اور حالت بوسیدہ ہو گئی، دیواریں ٹوٹنے لگ گئی، دروازے اکھڑ گئے، چھت سے مٹی جھڑنے لگ گئی. تم ہمارا منظر دیکھو، کئی 100 سال پرانا، کہیں سے بوسیدہ نہیں، اس کی لکڑ کو دھن تک کہیں سے لگی نہیں. لہذا ہمارا دھرم سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے کہ ہمارا بھگوان بڑا طاقتور ہے. جیسے ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، وہ بھگوان کو خدا کے معنی میں لیتے ہیں. لوگ پریشان ہوئے، پھر خیال آیا کسی بزرگ سے مشورہ کریں. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس آئے، کہا حضرت بڑے بعزت ہو رہے ہیں ہم. کیوں؟ دلیل بڑی مضبوط لایا ہندو پنڈت کہ کئی 100 سال پرانا مندر صحیح باوقار حالت میں، چند سال پہلے تعمیر ہونے والی مسجد بوسیدہ. وہ کہتا ہے ہمارا بھگوان طاقتور ہے اور ہمارا دھرم سچا ہے. تمہارا اسلام سچا مذہب نہیں، تمہارا خدا نعوذ باللہ طاقتور نہیں. فرمایا چلو میدان ان کے گھر لگاؤ. مزہ تب آتا ہے جب دلیل پیش کرو دشمن کے گھر جا کے، مجاہد حملہ کرے دشمن کے گھر جا کر، وکیل دلیل پکڑے مد مقابل کی بات سے. تو وہی میدان لاؤ، جمع کرو لوگوں کو، میدان سجا، لوگ جمع ہوئے. کیا کہتے ہو مندر کے بارے میں؟ کہ ہمارا بھگوان بڑا طاقتور ہے، دھرم بڑا سچا ہے، کئی 100 سال پرانے مندر کو کچھ نہیں ہوا. شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی
اور آیت پڑھی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور یوں انگلی ہلائی، بنچال مچ گیا، تیز زلزلہ آیا، مندر کی دیواریں ٹوٹی، اس کی چھت میں دھراریں پڑی، وہ سارے قدموں میں گر گئے کہ معاف کر دو، خطا ہوئی ہم سے۔ کہ تمہارا مندر قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا برداشت نہیں کر سکا، اندازہ کرو ہماری مسجدوں کا جہاں ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے یہ اسے برداشت کرتی ہیں۔ تو قرآن اپنی طاقت دکھاتا ہے ظاہر میں بھی باطن میں بھی، لیکن بات کر رہا ہوں ظاہری اثر کی، کہ مندر ٹوٹ پڑا آیت کے ایک ٹکڑے سے۔ قبطیہ ایک شہر ہے، فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کی جماعت نے 3 دن محاصرہ کیا، پھر خیال آیا کہ تیروں کی بارش اتنی تیز ہے ہم تو 1 مہینہ بھی کھڑے رہے قریب نہیں جا سکیں گے، کیا کریں؟ تو بات سامنے آئی کسی پرانے صحابی سے رابطہ کرے جن کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہو اور اللہ کے رسول سے بھی مضبوط ہو۔ تو حضرت شرحبیل بن حسانہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، ان کی قبر اردن میں اسرائیل کے بارڈر کے بالکل ساتھ ہے۔ تو حضرت 3 دن ہو گئے، لشکر اسلام تو تھک گیا، محاصرہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے، معاملہ حل نہیں ہو رہا، کہ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، قبطیہ شہر کے قلعے کے سامنے گھوڑے کو کھڑا کر کے کہا قبطیہ والوں سنو، ہم ایسے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں جن کا رب اگر چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری اینٹ سیٹ بجا کر رکھ دے۔ پھر اپنی شہادت کی انگلی کو یوں بلند کر کے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یوں انگلی سے اشارہ کیا، قلعہ زمین پر گر گیا، کفار کی فوج اس کے نیچے دب کے ماری گئی، علاقہ فتح ہوا، صحابہ شہر میں داخل ہوئے، بچے کچھے لوگوں میں سے بہت بڑا مجمع اسلام قبول کر گیا۔ صحابہ نے انگلی کے اشاروں سے ملک فتح کیے، انگلی کے اشاروں سے قلعے زمین پر گرائے۔ یہ قرآن اپنی طاقت کا اثر دکھا رہا تھا، اور ہم دنیا کی 7ویں بڑی طاقت ہے، اور دنیا کے جدید ہتھیار استعمال کرنے کے بعد آج تک ملک سے ڈینگی مچھر نہیں مکا سکے، ہر 6 مہینے کے بعد ڈینگی بخار، حقیر مخلوق کا مقابلہ مشکل، وہاں قلعہ زمین پر گرانا آسان، کہ قرآن اپنا اثر دکھلا رہا تھا۔ یہ ظاہر کے اعتبار سے جو اثر ہے اس پر بات کر رہا ہوں، باطن میں تو قرآن نے بہت کچھ دکھلایا، ہم ظاہر بھی نہیں لے سکے۔ ہمارے بڑے نامور بزرگ ہیں محدث اعظم مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، ان کے پاس شاگرد آیا مظاہر العلوم میں، کہ حضرت باہر ایک جوگی آیا ہندو جادوگر، وہ زمین کے سب سے چھوٹا سوراخ جس میں سے چونٹی مشکل سے داخل ہو اس میں چلا جاتا ہے، پھر دور جا کر زمین سے باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرا مذہب سچا ہے، اور کمزور مسلمان اس سے متاثر ہو کر اس کی تعریف میں گنگنا رہے ہیں۔ حضرت نے کتاب بند کی، فوراً گئے، کہے جوگی آپ داخل ہو کسی سوراخ میں، وہ ایک سوراخ میں داخل ہوا، اپنا جوتا نکال کر اس سوراخ پر مارا، فرمایا قیامت تک باہر نہیں نکلے گا، اور وہ اب تک باہر نہیں نکلا، کہ قرآن اپنا اثر دکھلا رہا ہے۔ قرآن انتہائی طاقتور کلام ہے، اپنا اثر ظاہر میں بھی دکھلاتا ہے، باطن میں بھی دکھلاتا ہے۔ امام نافع قرآن کے بڑے قراء میں سے
بعض نے اس واقعہ کو منسوب کیا ہے عاصم کوفی کی طرف رحمہ اور بعض نے امام نافع کی طرف. ان کے منہ سے خوشبو کے جھونکے نکلتے تھے. لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ کے منہ سے خوشبو بڑی کمال کی آتی ہے, بتلاتے نہیں تھے, بات کو دائیں بائیں کر کے نکل جاتے. ایک دن شاگردوں نے گھیر لیا, کب بتاؤ گے خوشبو کیسی ہے, کب ڈر جاؤ گے. استاد کو شاگرد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور شاگرد کو استاد سے بڑی الفت ہوتی ہے. گھیرے نے آگے پھر اپنا قصہ سنایا کہ قرآن کی ایک منزل روزانہ پڑھ کے سوتا تھا. ایک دن سخت بخار, پڑھنے کی ہمت نہیں, کوشش کی. کچھ وقت کے بعد میں نے کہا آرام کرتا ہوں, طبیعت سازگار ہوگی, سنبھلے گی, پھر پڑھ لوں گا. خیال آیا عاصم اپنی مطلوبہ مقدار پوری کر جو روزانہ کرتا ہے. ہمت کی, قرآن شروع کیا, پھر ہمت ٹوٹ گئی, پھر سو گئے. کچھ وقت کے بعد پھر خیال آیا کہ غلط کر رہا ہے, اپنی مطلوبہ مقدار پوری کر. اب تیسری مرتبہ اٹھا اور اپنی مقدار مکمل کر کے اب سکون سے آرام کے لیے لیتا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ جس منہ سے تو قرآن پڑھتا ہے وہ منہ میرے منہ کے قریب کر. میں نے اپنا منہ اللہ کے نبی کے منہ کے قریب کیا. آپ نے میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھ کر میرے ہونٹ چومے ہیں. جب سے چومے ہیں تب سے میرے منہ سے خوشبو کے جھونکے نکلتے ہیں کہ قرآن اپنا اثر دکھلا رہا ہے. امام کسائی کو جب لوگ کفن دے رہے تھے تو ان کا یہ سینے کا یہ حصہ چاند کے نور کی طرح چمک رہا تھا, روشنی نکل رہی تھی. تو کسی نے شور مچایا, یہ نور کیسا ہے, یہ روشنی کیسی ہے. تو پھر خدام بولے کہ ساری زندگی جو قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا ہے اس کا نور دل کے اندر جم گیا ہے, وہ وہاں سے نکل رہا ہے. کہ قرآن اپنا اثر دکھلاتا ہے. اس لیے ترغیب دی گئی کہ عالم بنو, قرآن کے عالم بنو. یہ نہیں ہو سکتا تو طالب علم بنو, وہ نہیں کر سکتے تو ان کے خادم بنو, ان پر مال خرچ کرو, ان کو کھانے کھلاؤ, ان کی بجلی کے بل ادا کرو, ان کے جوتے کپڑے کے ذمہ دار بنو. عالم بنو, نہیں ہو سکتا تو طالب علم بنو, یہ نہیں ہو سکتا تو ان کے خادم بنو, اس کی ہمت نہیں تو ان سے محبت کرنے والے بنو. رشک کرو ان پر, حرص اور لالچ کی نگاہوں سے ان کو دیکھو کہ کاش میں بھی حافظ ہوتا, کاش میں بھی عالم ہوتا. 5ویں نہ بننا, ہلاک کر دیے جاؤ گے. یا رسول اللہ 5ویں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا علماء سے بغض رکھنے والے. علماء سے بغض یہ نفاق کی نشانی ہے, اور علماء سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے. جس معاشرے میں علماء کی کثرت ہو اللہ اس معاشرے کو فتنوں سے پاک رکھتے ہیں, اور جس معاشرے کو فتنے گھیر لیں یقیناً وہاں علماء کی کمی ہوتی ہے. 100 سال فرانس نے افریقہ میں گزارا اور افریقہ کی 90 سے 95% آبادی کو مرتد کیا. یہ مڈغاسکر صحابہ کی اولاد والا ملک ہے جس کا پرانا نام مدینہ الاصغر تھا, سارا مرتد ہو گیا. اللہ قبر کو نور سے بھر دے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی, جنہوں نے سن 64 میں جماعتیں وہاں بھیجی, اور اب 45% لوگ دوبارہ مسلمان ہوئے. حبشہ کے لوگ مرتد ہوئے,
دوبارہ مسلمان ہوئے. افریقہ، ساؤتھ افریقہ جسے کہتے ہیں، یہاں کے لوگ مرتد ہوئے، دوبارہ مسلمان ہوئے. لیکن 90 سال انگریز نے برے صغیر میں گزارے، 1% لوگ بھی مرتد نہیں ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہاں مولانا جعفر تھانیسری تھا، یہاں امام قاسم نانوتوی تھا، یہاں رشید احمد گنگوہی تھا، یہاں سید حسین احمد مدنی تھے، یہاں شاہ اشرف علی تھانوی تھے، یہاں مفتی کفایت اللہ جیسا جری مفتی تھا، یہاں خلیل احمد سہارنپوری جیسے محدثین تھے، یہاں انور شاہ کشمیری جیسے علم کے امام تھے، مولانا الیاس جیسے دین کے دائی تھے. انہوں نے انگریز کی ساری یلغار کو اپنے کندھوں پر برداشت کیا، عوام تک پہنچنے نہیں دیا. کہ جہاں علماء کی کثرت ہوگی اللہ اس معاشرے کو فتنوں سے پاک رکھیں گے، اور جہاں فتنے گھر بنا لے اپنا، یقیناً وہاں علماء کی کمی ہوگی. اس لیے علماء پیدا کرو، اور علماء پیدا کرنے کی اناج گاہیں وہ یہ مسجدیں ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ تربیت گاہیں ہیں، یہ مستقبل بنانے کے لیے مسجدیں بنائی گئی. یہ ایک معاشرہ تیار کریں گے. سکول کالج میں فن سیکھا جائے گا. آپ کا بچہ انجینئر بنے گا، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، مال کمائے گا، بوریوں بھر کے ڈالر کمائے گا. ڈاکٹر بنے گا، پیسے کے انبار لگائے گا، لیکن وعدہ کوئی نہیں. وعدہ ان بچوں کے ساتھ کیا گیا، ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، اس کے اوپر ایک شہر آباد ہے جس کا نام مرجان ہے. لہو 70,000 باب، اس کے 70,000 دروازے ہیں. من ذہب و فضہ، کوئی سونے کا کوئی چاندی کا. یا رسول اللہ کس کو ملے گا؟ لحامل القرآن، جو قرآن سیکھے گا اسے ملے گا. آپ کے یہ بچے اس محل میں جانے والے ہیں، آپ کے یہ معزز علماء یہ اس محل کے لمبردار ہیں جس کے 70,000 دروازے سونے اور چاندی کے ہوں. وہ محل کتنا بڑا ہوگا؟ اور ملے گا کن کو؟ حاملین قرآن، جس نے قرآن کو سمجھا اور سمجھ کر اس پر زندگی گزاری، اس کو ملنے والا ہے. پہلا دروازہ کھلے گا تو 70,000 فرشتے نکل کر کہیں گے سلامن سلاما، تجھ پر سلامتی ہو، تو نے قرآن سیکھا تھا. دوسرا دروازہ کھلے گا تو فرشتوں کی تعداد ڈبل ہو جائے گی، 1,40,000 فرشتے سلامن سلاما، تجھ پر سلامتی ہو، تو نے قرآن سیکھا تھا. تیسرا دروازہ کھلے گا، فرشتوں کی تعداد ڈبل، 2,80,000 فرشتے سلامن سلاما، تجھ پر سلامتی ہو، تو نے قرآن سیکھا تھا. یوں کرتے کرتے 70,000 دروازے پورے کر کے جب آخری دروازہ کھلے گا تو 4,90,00,000,000 فرشتے ان کو کہیں گے سلامن سلاما، تجھ پر سلامتی ہو مولوی جی، تو نے قرآن سیکھا تھا. شرعاً، قانوناً، اخلاقاً باپ اپنے بیٹے کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے. آپ مولوی جی سے مسئلہ پوچھیں گے، یہ کہیں گے باپ کے لیے پردہ نہیں، داخل ہو سکتا ہے، اجازت ضروری نہیں، داخل ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی باپ وہاں داخل ہو گیا، اللہ بڑا سخی ہے، نکالے گا نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، ان کو قرآن سکھلاؤ. ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں. تو صحابہ فوراً بول اٹھے، نم یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ نے سکھلایا لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں. اس لیے صحابہ بول اٹھے کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے گھر والے بھی ہیں. کون یا رسول اللہ؟ فرمایا اہل القرآن، یہ جو قرآن والے ہیں اللہ کے گھر والے ہیں. جب کوئی قیمتی چیز تقسیم کرتا ہے بندہ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں، یہ سرکاری ویکینسی آتی ہے نا، ٹیچر بھرتی ہونے کی، پولیس بھرتی ہونے کی، محکمہ بجلی میں، گیس میں، تو آپ لوگ پھر درخواستیں دے کر سفارش کے لیے جاتے ہو تو باہر نکلتے کیا کہتے ہیں؟ میں تو پائی پہنوں اپنا خاندان پورا ہوئے گا تو ساری درخواست دیکھے گا، یہی کہتے ہیں. کیوں؟ کہ عہدہ بڑا ہے، منصب بڑا ہے، شے بڑی ہے، پہلے اپنے گھر والوں کو دے گا، پھر ہماری طرف آئے گا.
اور اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ یہ قرآن سمجھنے والے، یہ اللہ کے گھر والے ہیں، یہ قرآن سیکھنے والے، یہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ اللہ بھی جب اپنی رضاعت کو تقسیم کرے گا تو سب سے پہلے ان کو عطا کرے گا۔ قیامت کے دن آواز لگے گی این المؤذنون، یہ مسجدوں میں اذانیں دینے والے ملا کہاں ہیں؟ اور جو ایک ایک منٹ لیٹ آنے پر بےعزتی کرواتے تھے، این الائمہ، یہ مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے مولوی کہاں ہیں؟ جن کی وہ بھی بےعزتی کرتا تھا جس کی اپنے گھر میں عزت کوئی نہیں، جن کو وہ بھی باتیں سناتا تھا جس کی محلے میں کوئی نہیں سنتا، کہاں ہیں وہ؟ این المؤذنون، مسجدوں میں اذانیں دینے والے کہاں ہیں؟ این الائمہ، یہ نمازیں پڑھانے والے ملا کہاں ہیں؟ آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، مشک، عنبر اور کافور اور زعفران کے ٹیلوں پر بیٹھو، اور جتنے زمیندار، سنتکار، تاجر، جٹ بٹ، رانے، راجپوت، چیمے، چٹھے، گرائے، سب لائنوں میں لگو اور مجھے اللہ کو حساب دے، میں تم سے پوچھتا ہوں کیسی زندگی گزار کر آئے ہو۔ اللہ کو کوئی حساب دے سکتا ہے؟ وہاں آپ کو پتا چلے گا آپ کے ان بچوں کی عزت کیا ہے جب یہ عنبر، کافور اور مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سارا عالم وہاں جمع ہوگا۔ کسی کی باتوں میں نہ آؤ کہ تمہارا بچہ مولوی بنے گا تو کرے گا کیا؟ یہ بھی وہ کرے گا جو تو کر رہا ہے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی، تم نے بچہ مدرسے پہ بھیج دیا، دنیا چاند پہ پہنچی، بدبخت تو کہاں ہے؟ تو بھی اسی زمین پر دھکے کھا رہا ہے، وہاں ہم بھی کھائیں گے۔ لیکن عشق کے سودے کرو، آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرو کہ زندگی بنے گی کہاں سے، زندگی بگاڑ سے بچے گی کیسے، نسلیں تباہی سے کیسے بچیں گی، نسلوں کے اندر ایمان کیسے باقی رہے گا، نسلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام کیسے باقی رہے گا؟ وہ باقی رہے گا قرآن سیکھنے سے، وہ باقی رہے گا ایمان اور عمل کی قوت سے، ایمان کے ان حلقوں سے، ایمان کے ان مذاکروں سے، ان علماء کے پاس بیٹھنے سے، ان کی قدر دل کے اندر رکھنے سے، ان کی عظمت دل کے اندر رکھنے سے۔ جس کے دل کے اندر علماء کی عظمت ہوگی، قیامت کی صبح تک اللہ اس کی نسل کے اندر ایمان باقی رکھے گا، اور جس کے دل کے اندر علماء کا بغض ہوگا، اللہ اس کی اولاد کے اندر سے بھی ایمان کی عظمت چھین لیں گے۔ ہمارا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ ایمانیات کو رٹا لگانے کا نہیں۔ ایمانیات کا رٹا تو ابو جہل، ابو لہب کا بڑا مضبوط تھا، وہ جانتے تھے اللہ ہے۔ ان علماء سے پوچھو، کتابوں میں لکھا ہے ابو جہل اللہ کو مانتا تھا، منکر نہیں تھا، لیکن اللہ کے ساتھ کچھ اور کو بھی ملاتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ بھئی یہ نہ لے کر آئیں، میری تو ترتیب بھی نہیں ہے لینے کی، ادھر ہی پڑے رہیں گے، بات سنے دھیان سے۔ تو ہمارا ایمانیات سے تعلق دل کے اندر ایمان کی عظمت کا ہونا ہے، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کا ہونا ہے۔ اس لیے آخرت کے فیصلے کرنے کے لیے آج کی مجلس کو سجایا ہے آپ نے۔ ہم گھروں میں فیصلہ کرتے ہیں، آؤ بیٹھو، بچے کی شادی کرنی ہے، کیا کیا جائے؟ جمع ہو جاؤ، بیٹی کا نکاح کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ کاروبار کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ زمینداری کو بڑھانا ہے، کیا کیا جائے؟ کبھی کسی گھر والے سارے بیٹھ کر اس پر سوچتے ہیں کہ مر کر قبر میں جانا ہے، کیا کیا جائے؟ اپنے گھروں میں اس کے حلقے لگاؤ، فکری نشستیں گھروں میں قائم کرو، میاں بیوی بیٹھو، بچوں کو بٹھاؤ کہ مر کر قبر میں جانا ہے، کیا کیا جائے؟ اس کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا کیا جائے؟ حساب کتاب دینا ہے، کیا کیا جائے؟ اس پر اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ ہم بناتے ہیں نا زندگی کی ترتیب، ایک بچے کو سکول پڑھاؤ تو ڈگری لے لے، کہیں کام آئے گی، دوسرے کو باہر ملک بھیج دو، جلدی سے پیسہ کمائے، ہاتھ سوکھا ہو جائے۔ یہ ترتیبیں ہم گھر میں سوچتے ہیں، شیڈول بنتے ہیں، جدول مرتب ہوتے ہیں، تو کبھی یہ بھی بیٹھ کر ترتیب لکھو، کاغذ پر لکھو، مرنا ہے، مر کر قبر میں جانا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کرنے کا دن آ رہا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں، اللہ راہ کھولیں گے، اللہ بتلائیں گے تم کیا کرو، اور ایسی حکمرانی عطا کریں گے کہ دنیا پر بھی اللہ عزت والا مقام عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد تو عزت ہوگی نہیں کہ کھاتے میں۔ تو ہماری زندگی چند دن کا شغل نہیں، ہماری زندگی چند دن کا کھیل تماشا نہیں، ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے، ہمارے سامنے اہداف ہیں، ہم نے ان اہداف کو طے کرنا ہے، ہمارے سامنے منزل ہے، ہم نے اس منزل تک پہنچنا ہے، اس پر پہنچنے کے لیے اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں۔ بچے بھی دیندار بنے، ہم بھی دیندار بنے، ہمارے بچے بھی دین سیکھیں، ہمارے بڑے بھی دین سیکھیں، مرد بھی دین سیکھیں، عورتیں بھی دین سیکھیں۔ اور یہ رواج بھی اب پڑا کہ مرد دین سیکھتے ہیں، عورتیں نہیں سیکھتی، کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آواز لگائی، الصلاۃ جامعہ، مسجد میں جمع ہو جاؤ، لوگ جمع ہو گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حق مہر کا مطالبہ کرنا یہ بڑھتا جا رہا ہے، نکاح کے وقت جو مہر طے کرتے ہیں اس میں مقدار بڑھتی جا رہی تھی۔ آج کے بعد عمر کا فتویٰ ہے، فیصلہ ہے، 400 درہم سے زیادہ مہر ادا نہ کرو، نہ طے کرو۔ فیصلہ سنایا، امت کو باہر نکلے، ایک عورت نے روک لیا، عمر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ کہتا ہے ڈیروں کے حساب سے لے لو، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ فوراً آواز دوبارہ لگائیے، الصلاۃ جامعہ، مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ لوگوں، عمر اپنی بات واپس لیتا ہے۔ قریش کی ایک عورت نے عمر کو بتلا دیا کہ قرآن کا حکم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ان بچوں کو دین سکھلانا ہے، بچیوں کو بھی دین سکھلاؤ۔ جس طرح بنین کے مدرسے ہیں، بنات کے مدرسے قائم کرو۔ بنات کا مدرسہ ہے، بنات کا بھی ہے، بنات کے مدرسے قائم ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہاں موجودہ بچیوں کو بھیجو تو اسے پتا ہو خاوند کے حقوق کیا ہیں، خاوند کو یہاں دلیل میں پڑھ کے پتا ہو بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ ہم حقوق سمجھتے ہیں طلاق دینے دلوانے کے بعد، حقوق سمجھنے سمجھانے کی عمر تو اب ہے۔ امام شافعی کی والدہ کسی مقدمے میں گئی تو جج نے کہا عورتوں کو عادت ہوتی ہے بات بنانے کی، تو دونوں کو الگ الگ کمرے میں داخل کر دیا، ایک یہاں ٹھہرے ایک یہاں۔ امام شافعی کی والدہ بولی کہ ضابطہ یہ ہے دونوں عورتیں اکٹھی آئیں بطور گواہ، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں الگ کرنے والے؟ تو قاضی القضاء چیف جسٹس نے کہا میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، شریعت کا حکم یہی ہے جو یہ مائی کہہ رہی ہے۔ اندازہ کرو کہ یہ عورتیں کس درجے کی عالمہ تھیں۔ امام مالک کی بیٹی پردے میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں سامنے محدثین بیٹھ کر ان کی حدیث کی تقریر سنتے تھے۔ ہمارے قریب ہی بزرگ گزرے شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ، ان کی بیٹی تھی شیخہ آمات اللہ، آخری وقت حرمین میں گزارا، تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جیسے ملک شام کے چوٹی کے مولوی سامنے بزانو بیٹھ کر کہتے ہیں میں حدیث پڑھا، تیرے پاس جو سند ہے اس کی برکتیں میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری یہ بچیاں یہ کبھی ذہن میں یہ نہ لائے کہ بڑے عالم صرف لڑکے بن سکتے ہیں، مرد بن سکتے ہیں، نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سب کا برابر ہے، مردوں کا بھی اتنا ہے، عورتوں کا بھی اتنا ہے، قرآن سب کے لیے برابر نازل ہوا ہے۔ اس امت نے بڑی بڑی فقاہت کی امام عورتیں دیکھی ہیں جنہوں نے امت میں ایسے ایسے فیصلے کیے کہ بدائے اس سمائے جیسی کتابیں مرتب ہو گئی۔ تو بچوں کو بھی دین
सिखलाएं, बच्चियों को भी दीन सिखलाएं, मर्द भी दीन सीखें, औरतें भी दीन सीखें। और सीखने का मयार क्या है वो हमारे सामने आ गया। ये हमारे सामने अब हदफ है, हमने इस हदफ को हासिल करना है, हमने यहां तक पहुंचना है। इस्लाम में बड़े बड़े मार्के हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपनी जमात के साथ लड़ रहे थे मुल्क शाम में रोमियों के खिलाफ। तो एक लश्कर पर हमला की तैयारी थी। फरमाया मेरे पास से तेज सवार गुजरा, जिसको पकड़ने के लिए मैंने अपना घोड़ा दड़वाया, लेकिन उस सवार का घोड़ा यूं था जैसे हवा की जगह पर पानी में तैर रहा हो, इतनी तेज स्पीड से मैं उसे पकड़ ना पाया। मेरे पहुंचने से पहले उस सवार ने रूमियों पे हमला किया, 30 रूमी कत्ल कर दिए। फिर मैंने कसम देकर कहा कि अल्लाह की कसम तुझको, जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर हमारे दरमियान भेजा, तू तारुफ तो पूरा कौन है। तो जब उसने मुझसे कलाम किया तो फिर पता चला ये ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाहु अन्हु की बहन खौला बिन्त अज़वर है। यानी कि औरतें कुछ कर नहीं सकती, औरतों ने इस्लाम के बड़े बड़े मार्के लड़े हैं। ये जब पितरस का इलाका फतह हुआ तो चंद सहाबियात गिरफ्तार हो गए, मर्द कोई भी नहीं। मर्दों को बाद में पता चला कि हमारी औरतें पीछे से गिरफ्तार हो गई हैं। मर्द सहाबा आ रहे थे, इनके आने से पहले आफीरा बिन्त अब्दुल गफ्फार सहाबिया है रजी अल्लाह अन्हा, ये तरगीब दे रही है औरतों से कि लड़ो इनसे, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। तो एक सहाबिया है लुबना बिन्त हासिम, वो कहने लगी हमारे पास हथियार नहीं, किससे लड़े, तलवारें नहीं, तीर कमान नहीं, किससे लड़े। उन्होंने कहा इन अपने खामों की लकड़ियों को खेड़ो। लुबना कहती है हमने जब इनको खेड़ा और इससे दुश्मन पर वार किए तो दुश्मन की गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे हम लोहे की तलवार से इनकी गर्दनें काट रही। तो इस्लाम में यूं शान शौकत है औरतों की। ये इसलिए बातें कर रहा हूं कि बनात का भी इदारा है, मस्तूरात का भी मजमा है। आगे बढ़ो, मर्द भी आगे बढ़ो, औरतें भी आगे बढ़ो। ये दुनिया का बनाओ सिंगार कुछ भी नहीं, सब यहां रह जाएगा। वो जन्नत मिलने वाली है जो दायमी है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। अल्लाह मिलने वाला है, मकाम महमूद का पड़ोस मिलने वाला है। जिन सहाबा और सहाबियात के हम तज़किरे कर रहे हैं, इनके साथ हमने रहना है, इनके साथ मेल जोल की जिंदगी मिलने वाली है। इसको हदफ बनाओ। तो आज की नशिस्त में हम सारे अपनी जिंदगी का फैसला करें, हम मुस्तकबिल का फैसला करें। हम अहमक नहीं, हम बेअकल नहीं। अल्लाह ने हमें शऊर दिया, अकल दी कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। गफलत में जिंदगी गुजर गई, किसी काम नहीं आएगी। अब सोचना क्या है, करना क्या है। तो दो काम करने हैं। एक काम ये करें कि आज की इस नशिस्त में पिछली सारी जिंदगी पर तौबा करना कि या अल्लाह मैंने गफलत में जिंदगी गुजारी, तू मेरी पिछली जिंदगी पर मुझे मुआफ फरमा। आइंदा के लिए नियत करें कि हम अल्लाह के हुक्मों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जिंदगी गुजारेंगे और ऐसे गुजारेंगे जैसे सहाबा गुजारते थे। कौन कौन इसकी नियत करता है? माशाअल्लाह सब नियत करते हैं। दूसरी नियत करें कि जिनके दर से कोई तालिब इल्म मदरसे की जिंदगी में पहले मौजूद नहीं, जिनके मौजूद हैं उनको मुबारक हो, वो बड़े बेहतरीन फैसला करने वाले लोग हैं। लेकिन जिनके दर से अभी तक कोई तालिब इल्म मदरसा की जिंदगी में नहीं, हाफिज नहीं बन रहा, आलिम नहीं बन रहा, मस्जिद में नहीं, मदरसा में नहीं, वो आज की नशिस्त में इसका फैसला करो कि हम अपने बच्चों को आलिम और हाफिज बनाने के लिए अपने इन मुअज़्ज़ज़ उलमा के हवाले करेंगे। ये कौन नियत करता है? ये खड़े होकर नियत करो।
کرو جی نیت ماشاءاللہ، اور ہمت کرو. میں تبلیغی مولوی ہوں، تشکیل کے بغیر مجھے بیان نہیں ہضم ہوتا، اس لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا. کرو ہمت ماشاءاللہ، اور بھی ہمت کریں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بڑا خوش ہوگا. اللہ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہ بھائی بھی کھڑے ہو گئے الحمدللہ، ماشاءاللہ ایک اور بھائی بھی کھڑے ہو گئے، ایک اور بھائی بھی کھڑے ہو گئے، وہ پیچھے بھی ماشاءاللہ. اور نیت کرو، اور نیت کرو. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے. اللہ فرشتوں میں نام لے کے فخر کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم مجھے کہتے تھے نہ پیدا کر، انسان کو فساد کرے گا. میں نے تمہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. دیکھو میرا بندہ کیسے نیکی کا ارادہ کر رہا ہے. کھڑے ہو جائیں، اللہ کو دکھلائیں. ہمت کرو، ہمت کرو ماشاءاللہ. یہ فخر کی بات ہے. وہ پیچھے بھائی کھڑے ہیں، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچے کو عالم اور حافظ بنائیں گے. لو جی ماشاءاللہ ایک اور بھائی نے بھی نیت کر لی، اور کھڑے ہو جی ماشاءاللہ. ہمارے بزرگوں نے بھی نیت کر لی، ہمارے یہ بھائی نے بھی نیت کر لی. اور ہمت کریں، یہ اللہ کو دکھلانا ہے. تو سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اپنے بچوں کو عالم حافظ بنائیں گے اور اپنے ان معزز علماء کے حوالے کریں گے. مولوی جی میں اپنے اس بچے کو، اس بچی کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں. ان کو دین کا داعی بنائے، انہیں دیندار بنائے، انہیں قرآن کا حافظ بنائے، ان کو قرآن کا عالم بنائے، تاکہ جب ہم مر کر قبر میں جائیں تو ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا تو ہو. کتنے لوگ ہیں کہ جن کے جنازوں پر، والدین کے جنازوں پر کھڑی ہوئی اولاد کو دعائے جنازہ نہیں آتی. اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ماں کا جنازہ ہو اور جنازے کی دعا نہ آتی ہو، باپ کا جنازہ ہو اور جنازے کی دعا نہ آتی ہو. مر کر قبر میں چلے جائیں تو اولاد اتنی دیندار ہو کہ وہ ہاتھ اٹھا کر خیر کی دعا کر سکے. ہماری مسجد میں گجرانوالہ جنید جمشید شہید آئے رحمہ اللہ. انہوں نے ایک بات سنائی کہ میرے دوست تھے لندن میں، جب میں گانا بجاتا تھا اس زندگی میں تھا تو وہ میرے میزبان ہوتے، میں ان کے ہاں ٹھہرتا. فرمایا میں تبلیغ میں لگ گیا، زندگی بدل گئی. تو اس دوست کے والد کا کراچی میں انتقال ہوا تو بچے آ گئے. 2.5 دن تک باپ کی لاش پڑی رہی اور اولاد جائیداد پر لڑتی رہی. پھر لوگوں نے مداخلت کی کہ شرم کرو، پہلے باپ کا جنازہ پڑھو بعد میں جائیداد پر لڑنا. تو لوگوں کے کہنے پر جنازہ گیا تو کہا جو میرا دوست تھا بڑا بھائی، میں نے کہا جلدی کرو، وضو کرو، جنازہ کھڑا ہونے والا ہے. تو اس نے کہا میرا سٹائل نہیں اس طرح کا کھڑا ہونے کا، لہذا میں نہیں پڑھ سکتا. اس نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا. یہ اس بچے کا قصور نہیں، یہ اس باپ کا قصور ہے جس نے اولاد کی تربیت کا سوچا ہی نہیں. ہم بڑھاپے میں جا کر میرے بچے کو تو ابے کا پتہ ہی نہیں، ہم نے اسے سکھلایا ہی نہیں تیرے ابے کے حقوق کیا ہے، اسے کہاں سے پتا ہو. اولاد ماں کی مانتی نہیں، اولاد کو ماں کی عظمت کا ہی نہیں پتا، اولاد کہاں سے مانے. ہم نے اولاد کو سکھلایا موبائل چلانا، سارے بہترین چلاتے ہیں. یہ بچے ہم سے اچھا موبائل کی سیٹنگ کو جانتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ کیوں سکھلایا یہ ہے. یہ کمپیوٹر کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ گاڑی ہم سے اچھی چلاتے ہیں، یہ ٹریکٹر ہم سے زیادہ دیر تک چلا سکتے ہیں. کیوں کہ انہوں نے سیکھا یہ ہے، جو ہم نے سکھلایا وہ یہ کرتے ہیں. ہم نے انہیں سکھلایا ہی نہیں کہ باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں کا دین کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائی کے حقوق کیا ہیں. جب سکھلایا ہی نہیں تو بڑھاپے کے اندر شکوہ کس چیز کا ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں وہ جی ہمارے بچے صبح کے وقت قرآن نہیں پڑھتے، جی کیا کریں. تو میں ان سے ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ تم میاں بیوی بیٹھو قرآن پڑھنے کے لیے، ایک دن بھی اپنے بچے سے نہ کہنا، ایک ہفتے کے بعد وہ بھی ساتھ بیٹھ کر پڑھنے لگے. خود سوئے ہیں اور بچوں کو امام ابو حنیفہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے. اگر ہم اپنی اولادوں کی بہتری چاہتے ہیں تو ہم بہتری کی طرف آئے. آپ کو اللہ نے اتنے معزز علماء دیے، ان کے ساتھ اپنے اوقات کی ترتیب بناؤ.
روزانہ یہ بڑے لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارا مجمع روزانہ آئے، مولوی جی ہمیں آدھا گھنٹہ دو، ہمیں بھی دین سکھلاؤ، میں زمیندار ہوں مجھے اس کے احکامات بتلاؤ، میں دکاندار ہوں مجھے دکانداری کے احکامات بتلاؤ، میں نے بھینسیں رکھی ہیں، گائے رکھی ہے، مال ڈنگر رکھا ہوا ہے، مجھے اس کے احکامات سکھلاؤ۔ یوں سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلے گئے تو اللہ قیامت کے دنوں علماء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو کون نیت کرتا کہ روزانہ مولوی جی سے دین سیکھنے کے لیے آئیں گے؟ سارے نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ جس مسجد سے بھی تعلق ہے، جس بستی سے بھی آئے ہیں، وہاں علماء موجود ہیں، ائمہ مساجد موجود ہیں، ان کے قدموں میں پڑ جاؤ کہ ہمیں سکھلاؤ۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے ایک وقت میں آنا ہے، یہ نہیں کہ ایک صبح فجر کے بعد آ رہا ہے مولوی جی میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، دوسرا 12 بجے، تیسرا عصر کے بعد، چوتھا رات 10 بجے اور امام سولی پہ لٹکا کے محلے والے دین سیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اپنے اوقات کی ترتیب بنا کے پھر حاضر خدمت ہونا کہ ہم روزانہ آنا چاہتے ہیں، ہم ہفتے میں 2 دن آنا چاہتے ہیں، ہم ہفتے میں 3 دن آنا چاہتے ہیں، مولوی جی ہمارے ساتھ اوقات کی ترتیب بناؤ، ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی شرم نہ کرنا، الف با تا سا سے سیکھنا پڑے سیکھ جانا، قیامت کے دن اللہ اس کا بھی وزن کرے گا۔ اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اوزان ہے، وزن ہے، اس کی نیت کیسی تھی۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نماز کا وقت بھی ہے، اس لیے